کذب خلاف واقعہ بات کو کہتے ہیں. کذب، دروغ، جھوٹ، یہ صدق کا ضد ہے. صدق سچ کو کہتے ہیں. احادیث سے ثابت ہے کہ کفار بھی حالت کفر میں جھوٹ بولنے سے بہت شرماتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو الصادق اور الامین کا لقب دیا تھا یہ مشرکین نے دیا تھا. ان کے ہاں صدق اور سچ کی بڑی قدر تھی. ابو سفیان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہرقل کے دربار میں جھوٹ نہیں بولا. حدیث میں ہے ایک شخص جب جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے بدبو شروع ہو جاتی ہے. ملائکۃ اللہ کو سخت تکلیف ہوتی ہے اور خدا کے ہاں جھوٹا کہلاتا ہے. اور جب ایک شخص سچ بولنا شروع کرتا ہے وَيُقَالُ لَهُ الصِّدِّيقُ عِندَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے ہاں سچا مشہور ہو جاتا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ حضرت کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں سارے گناہ کرتا ہوں، سارے گناہ. شراب میں پیتا ہوں، چوری میں کرتا ہوں، زنا میں کرتا ہوں، قتل و غارت گری سے میں نہیں چوکتا، سب کام کرتا ہوں. میں نے سنا ہے کہ آپ مسلمانوں کے بڑے امام ہیں، مجھے بچا سکتے ہیں؟ امام تو فی کل علم و فن امام اعظم، ہر چیز میں امام اعظم ہے. حضرت نے فرمایا ایک بات میری مان لیں گے؟ صرف ایک بات. اس نے کہا ایک مان سکتا ہوں، دو نہیں مانوں گا. حضرت نے فرمایا ایک کا معاہدہ چاہتا ہوں، صرف ایک بات کہ آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں. اس نے کہا وعدہ ہے. اس زمانے کے لٹیرے، زانی، شرابی، کبابی وہ بھی قول کے بڑے پکے ہوتے تھے. تو حضرت نے فرمایا کہ تم روزانہ جتنے گناہ کر لے مجھے آ کے بتاؤ کہ آج یہ گناہ میں نے کیے. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ چلا گیا. ساتھیوں نے شراب کی مجلس سجائی، اس کو بلایا. اس نے کہا یار آج مجھے کسی وقت بھی امام ابو حنیفہ کے پاس جانا ہے، تو اس عالم کو میں یہ کہوں گا کہ میں نے آج بھی شراب پی لی؟ چلو آج نہیں پیتے. پھر وہ دوسرے گناہ کا وقت آیا تو کہنے لگا آج مغرب کے قریب امام صاحب کے پاس جانا ہے، وہ مجھ سے پوچھے گا کیا کیا گناہ کیا. تو یہ بتاتا ہے کوئی کہ میں نے زنا کیا ہے اور میں نے عہد کیا جھوٹ نہیں بولوں گا. ایک ایک کر کے سارے گناہ ختم ہو گئے اور پاک صاف طاہر مطہر آدمی نکل آیا. جھوٹ بولنے والا اگر بیٹا بھی ہے تو باپ کے کام نہیں آئے گا. جھوٹ بولنے والا اگر ماں باپ بھی ہے تو مضر ہے. کسی جھوٹے پر کبھی بھی پورا اعتماد آپ نہیں کریں. آپ کو پتہ ہے یہ دروغ ہے. اللہ وہ لکھا ہے کہ ایک لڑکا بھیڑ بکریاں چراتا تھا اور اس کی بڑی گندی عادت تھی. جب شیر کے قریب آ جاتا کہ لوگوں شیر آ گیا، شیر آ گیا، مجھے کھا رہا ہے، تو 8-10 آدمی دوڑ لیتے تھے. اس زمانے میں ایسے شیر پھرتے رہتے تھے، لوگوں کو پکڑتے تھے. پھر کہتا تھا نہیں وہ تو میں ایسے ہی گپ شپ لگا رہا تھا، شیر کہاں ہے. خدا کا کرنا یہ تھا کہ ایک دن واقعی شیر آیا. اس نے بہت چیخا اور بہت چلایا کہ بھائی آج سچ مچ شیر آیا ہے، مجھے پکڑ لیا، میرا ہاتھ کھا لیا، مجھے دبا رہا ہے. لوگوں نے کہا یہ تو روز ایسے ہی جھوٹ بولتا ہے. بما کانوا یکذبون، وہ جھوٹ بھی بولنے کی چیز ہے. توبہ توبہ استغفر اللہ. اگر کوئی شخص پوچھے نا کہ اسلام کن چیزوں کا نام ہے تو 3 باتیں کہنی پڑے گی. 3 باتیں صرف. ایک پاکی، دوسری عفت، تیسری صداقت. کس سے ختم ہو بس. ایک تو اسلام میں پاک پلید کی بڑی تفسیر ہے. کتاب الطہارت بہت ضروری. جسم پاک، کپڑا پاک، جگہ پاک، ہر چیز پاک. فقہاء نے لکھا ہے ناپاک کپڑا پہن کر رات کو سونا حرام ناجائز ہے. اگر مر گیا تو مردار موت مرے گا.
اپنے اختیار سے چھوٹے بچے کو بھی ناپاکی میں رکھنا منع لکھا ہے فقہ میں، تربیت الاولاد میں۔ مائیں جو ہے نا 2 گھنٹے بعد دھوئیں گی، اس لیے تو پھر وہ ماں سمجھتا نہیں، اس کو پتا ہے کہ اس نے مجھے پلیت رکھا ہوا تھا۔ اور ناپاکی کی حالت میں خواتین بچے کو دودھ پلانے سے بچتی تھی اور ظاہری پاکی کر لیتی تھی، بھئی ٹھیک ہے ماہواری آ رہی ہے، لیکن وضو کر لیتی تھی، جسم دھو لیتی تھی، اور استغفار و ذکر تو کر سکتی ہے، پھر بچے کو گود لے لیتی تھی۔ 3 باتیں ہیں اسلام کی سربلند باتیں، ایک طہارت ہے، دوسری عفت ہے، تیسری صداقت ہے۔ پھر ختم ہو گیا، سب پورے علم اس میں آ گئے، سارا دین آ گیا۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ الصدق ینجی، سچ بہرحال نجات دلائے گا، کچھ بھی ہو جائے۔ والکذب یہلک، اور کذب تو مار کے رکھ دے گا۔ بیٹا ہے لیکن جھوٹا ہے، باپ کہتے ہیں بس چھوڑو۔ شاگرد ہے بہت بڑا لیکن کذاب ہے، استاد کہتے ہیں غلط ہے، میں اعتماد نہیں کر سکتا، آپ جھوٹ کیوں بولو؟ اور جھوٹ ایسی خراب عادت ہے کہ ایک جھوٹ کے لیے پھر 100 اور جھوٹ بولنے پڑتے ہیں ثابت کرنے کے۔ اس پر پردہ، وہ پردہ ڈلتا نہیں، پاخانے پر آپ جتنے بھی پردہ ڈالیں گے بدبو آئے گی اس کی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے فساد مت کرو زمین میں، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، یہ کہتے ہیں بے شک ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم ہی تو اصلاح کرتے ہیں۔ جیسے آپ کو کوئی کہے کہ جھوٹ مت بولو تو آپ اس کو کہیں میں ہی تو سچ بولتا ہوں، مطلب آپ کہیے کہ تم جھوٹے ہو، یہ تان ہے بہت بڑا۔ مطلب یہ کہ صحابہ کرام کا عقیدہ اور نظریہ صاف تھا، تو انہوں نے کہا دیکھو مکے کے مشرک سب تم سے لڑ رہے ہیں، جیسے طالبان کا ایمان اور پلیٹ فارم صاف ہے، تو کہاں سے ظالم اور دہشت گرد آیا ان کو مارنے پیٹنے کے لیے؟ تو پاکستان یہی تو کہتا ہے کہ ہم نے اچھا کیا، بہت اچھا کیا، انہیں دروغ گوئی کی اور ہم نے پرلے درجے کی منافقت کی اور وقتی طور پر اپنے آپ کو بچایا، اور اب روتے روتے معافی مانگنے کے لیے باہر بھاگا ہے۔ نہ خدائی ملی اور نہ وصال صنم، کچھ بھی نہیں ہوا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کا رہا۔ لا الہ الا ولا الہ الا مذبذبین بین الظالم۔ ہر منافق اپنے آپ کو مصلح کہتا ہے کہ مجھ سے یہ بھی خوش ہے اور یہ بھی خوش ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ حق اور باطل کے نظام میں ایک کا ساتھ دینا پڑے گا، جب حق کا ساتھ دیں گے تو باطل کو ببانگ دہل توڑیں گے، آپ واضح لفظوں میں کہیں گے کہ نہیں ہم نہیں ہے اس نظریے کی، غلط ہے۔